بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بڑا ہی انتہائی دلچسپ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عام طور پہ ہم سنتے ہیں محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے، لیکن جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں جو ہے وہ حملے زیادہ ملتے ہیں، بعض اوقات ہمیں کم ملتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ 17 حملے تھے کہ نہیں تھے، اور اگر تھے تو وہ کون کون سے حملے تھے۔ یعنی کہ ایک جگہ پہ کسی ایک کتاب میں آپ کو یہ چیز اتنی واضح طور پہ نہیں ملتی۔ تو ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کچھ مختلف کتابوں سے اس کو ریسرچ کر کے کہ وہ کون کون سے 17 حملے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سا حملہ کہاں پہ ہوا تھا اور کس جگہ پہ اس کا رزلٹ کیا تھا، اسباب کیا تھے اور کس سن میں ہوا تھا۔ ناظرین، محمود غزنوی نے جو سب سے پہلا حملہ کیا تھا وہ اگست 1001 میں کیا تھا، اور یہ جو حملہ تھا یہ آپ کو علم ہوگا، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی تو یہ ایک راجہ تھے جے پال جو کہ پشاور کے تھے، اور اکثر جو ہے غزنوی ادھر غزنی علاقے میں جاتے تھے، اور یہ جو محمود غزنوی کے والد کے دور میں بھی انہوں نے غزنی پہ حملہ کیا تھا، لیکن ہر دفعہ ان کو شکست ہوئی تھی۔ لہذا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو حملہ کیا تھا محمود غزنوی نے، یہ حملہ بیسیکلی راجہ جے پال کے حملے کے نتیجے میں جوابی حملہ تھا۔ یعنی کہ عمومی طور پہ ہم عام طور پہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید محمود غزنوی بیٹھے بیٹھے اچانک خیال آیا ایک دن اور اس نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ ایسا نہیں تھا۔ یہاں کا جو راجہ جے پال تھا وہ انتہائی زیادہ شرارتی ذہن کا تھا، اور غزنی پہ خاص طور پہ اس نے جو ان کے والد صاحب تھے سبکتگین، ان کے دور میں بھی حملے کیے تھے۔ لہذا انہوں نے حملہ کا جو محمود غزنوی نے کیا، اس وقت راجہ جے پال کے 12,000 گھوڑے تھے اور 30,000 کی پیادہ فوج تھی، یہ کہ پشاور کے علاقے میں۔ محمود غزنوی نے 10,000 گھوڑوں کے ساتھ حملہ کیا تھا، اور یہ جو فوج ہے راجہ جے پال کی، اس کے پاس تو بہت سارے 300 کے قریب ہاتھی بھی تھے۔ لہٰذا وہی بات ہے جو اکثر ہم کرتے ہیں کہ یہ ایک جذبہ ہے ایک طرف، اور ایک طرف ساز و سامان ہے، لہٰذا اس دفعہ بھی جذبہ جو ہے وہ کامیاب رہا۔ اس کی ناظرین ایک اور بھی وجہ تھی کہ جو عمومی طور پہ ہمارے سینٹرل ایشیا سے جو فاتحین ادھر آتے تھے، ان کے پاس ایک خاص ہتھیار ہوتا تھا گوریلا وار کا، جو کہ بر صغیر کے جو ہے حکمران تھے، یہاں کے راجہ تھے، ان کو یہ گوریلا وار نہیں آتی تھی۔ تو ایک خاص طور پہ یہ بھی بڑی وجہ تھی کہ وہ گوریلا وار کے ماہر تھے۔ ان کا علاقہ ایسا ہوتا تھا، پہاڑی علاقے ہوتے تھے، لہٰذا وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا چھاپا مار جو ہے وہ جو وار تھی وہ اس کے بھی ماہر تھے، اس وجہ سے ان کو یہاں پہ اتنی زیادہ دقت نہیں ہوتی تھی۔ لہٰذا پہلا حملہ جو ہے محمود غزنوی کا وہاں پہ کامیاب ہوا تھا، اور راجہ جے پال کو دوسری شکست ہوئی تھی۔ اسی طرح جو دوسرا حملہ کیا تھا محمود غزنوی نے، وہ 1004 میں بھاٹیا کے مقام پہ کیا تھا۔ ریزن یہ تھی کہ بھاٹیا کے جو راجہ تھا، راجہ بیجی رائے، اس نے خراج دینا جو ہے وہ بند کر دیا تھا۔ اور ناظرین، اگر آپ دیکھیں اس کی تفصیل بھی، جب بھی آپ یہ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، تو عمومی طور پہ جو حملے ہوتے تھے اس کی ایک ریزن یہ ہوتی تھی کہ آپ کے جو وہاں پہ والی آپ بنا کے آتے تھے جس جگہ پہ، وہ اکثر جو ہے وہ خراج دینے میں وہ مکر جاتے تھے، یا بعض اوقات اپنے جو عہد سے وہ مکرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی حملہ ہوتا تھا۔ لہذا جو 1004 میں یہ محمود غزنوی نے دوسرا حملہ کیا بھاٹیا میں، اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ راجہ بیجی رائے نے وہ خراج دینا بند کر دیا تھا، اور جو دوسرے مسلمان علاقوں میں جو تعینات تھے گورنرز جو کہ محمود غزنوی نے کیے تھے، ان سے بھی وہ چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ ہوتی رہتی تھی، اور اس چھیڑ چھاڑ میں بہت سے مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچتا تھا۔ لہذا محمود غزنوی نے ایک دفعہ پھر یہاں پہ آ کے حملہ کیا، اور راجہ بیجی رائے نے جب واضح شکست دیکھی تو وہ دریائے سندھ کے ساتھ جو جنگل ہے وہاں پہ فرار ہو گیا تھا، اور پھر محمود غزنوی نے کے دستوں نے اس کا پیچھا کیا اور پھر اسے گرفتار کر دیا۔ جب گرفتار کرنے لگے تو راجہ بیجی رائے نے خود کو ہی تلوار سے زخمی کر لیا اور اپنی جان کو ختم کر دیا۔ ناظرین، جو تیسرا حملہ تھا وہ 1006 میں ملتان کے جو پہلے مسلمان حکمران تھے شیخ حمید سعدی کے پوتے جو تھے ابو الفتح داؤد، وہ ان کے خلاف کیا تھا۔ اس کی ایک ریزن تھی، یہ جو ابو الفتح داؤد تھے وہ غزنی کے ہی سلطان کے تابع تھے، لیکن 1005 میں جو لاہور کے راجہ آنند پال تھے، اس سے ساز باز کر کے اس نے بھی بغاوت کر دی تھی۔ لہذا اس بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان محمود غزنوی نے وہاں بٹھنڈا کے راستے ملتان کی طرف بڑھے اور 7 روز تک محاصرہ کیے رکھا۔ آخر کار پھر جو تھے ابو الفتح داؤد، ان کو گرفتار کیا، اور اس وعدے پہ معافی
دی تھی کہ وہ سالانہ 20,000 طلائی درم جو ہیں وہ ادا کرتا رہے۔ اور پھر اس کے بعد محمود غزنوی نے یہاں پہ جو ایک سیوک پال کے ہندو تھا اس کو ایک والی بنایا اور پھر یہاں سے چلا گیا۔ اور جب ہوتا یہ تھا کہ جب یہاں سے چلے جاتے تھے تو پھر ان کا ذہن جو ہے وہ پھر جاتا تھا جو یہاں پہ گورنرز بناتے تھے، اور یہ جو محمود غزنوی کا جو چوتھا حملہ تھا 1007 میں، وہ سلطان یہی تھا جو راجہ یہ جو نائب بنا کے گئے تھے سیوک پال، اب اس نے بغاوت کر دی۔ اس نے جب بغاوت کی تو جتنے بھی جو محکمے تھے اور ان میں تمام آفیسر تھے ان کو سارے کو نکال دیے اور اپنے بندے جو ہے وہ بھرتی کرنا شروع کر دیے۔ جب یہ خبر پہنچی محمود غزنوی کو تو پھر ایک دفعہ پھر اس کی سرکوبی کے لیے حملہ کرنا پڑا، لہٰذا اس کی سرکوبی کے لیے جب حملہ کیا تو وہی ہر دفعہ رزلٹ سیم ہی نکلتا کہ محمود غزنوی حملہ کرتا، اور یہاں پہ پھر جو ہے یہ جو نائب جو تھا سیوک پال، اس کو پھر گرفتار کیا، اور اس شرط پہ جو ہے اس کو پھر بعد میں آزاد کیا کہ 4 لاکھ جو ہے وہ درم اس کو جرمانے کے طور پہ ادا کرنے ہوں گے، لہٰذا وہ مجبور ہوا اور اس نے بعد میں جرمانہ بھی ادا کیا۔ ناظرین، جب 5واں حملہ ہے محمود غزنوی کا، وہ 1008 میں راجہ آنند پال جو ہے جس نے ملتان کے حکمران کو بغاوت پہ اکسایا تھا اس کے خلاف کیا تھا، اور اس کا وتیرہ تھا کہ وہ مسلسل غزنوی سلطنت کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتا رہتا تھا۔ لہٰذا 1008 میں محمود غزنوی نے ہندوستان کی طرف جب پیش قدمی کی تو راجہ آنند پال نے دیگر جو ریاستیں تھیں ان سے مدد لینا چاہیے، جن میں اجین، گوالیار، کنوج، دہلی، اجمیر اور کالنجر نے اپنی اپنی فوجوں کو دریائے سندھ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اس میں پنجاب کے ایک قبیلہ جو گکھڑ کے تھے اس کے بھی 30,000 جو جنگجو تھے وہ بھی اس راجہ کی فوج میں شامل تھے۔ تقریباً 40 دن تک جو فوجیں آمنے سامنے رہیں، اور پھر جو پہل ہوئی تھی وہ ہندوؤں کی طرف سے ہوئی تھی، انہوں نے تقریباً 6,000 جو ہے تیر اندازوں کو بھیجا ہوا تھا۔ بھرپور جنگ چھڑی اور تقریباً 5,000 مسلمان جو ہیں یہاں اس میں شہید ہو گئے تھے، اور اس کے بعد محمود غزنوی کی فوج نے اب یوں کہہ لیں کہ دوبارہ منظم ہوئے اور دوبارہ پھر حملہ کیا، اور دوبارہ جب حملہ کیا تو اس کو پھر شکست ہوئی تھی اور فتح حاصل کی تھی محمود غزنوی نے۔ اور یہ محمود غزنوی نے اس فتح کے بعد شہر جو نگر کوٹ تھا اس کی طرف پیش قدمی کی، اور پہلی دفعہ جو پہلا بت جو تھا اس کو پاش کیا تھا وہ شہر نگر کوٹ کا تھا۔ ناظرین، اس کے بعد محمود غزنوی نے جو چھٹا حملہ کیا تھا 1008 میں ہی، وہ آنند پال جو یہاں سے جو بھاگ کر جو ہے وہ کشمیر میں روپوش ہو گیا تھا، اور اس کے اندر انتقام کی آگ جو ہے وہ صبح و شام جل رہی تھی۔ لہذا راجہ آنند نے گجرات، کنوج اور کالنجر تک 20-25 جو ہندو راجے تھے ان کی مدد حاصل کی، اور ایک بڑی فوج جمع کر کے اپنے بیٹے برہمن پال کی قیادت میں غزنی پر حملے کے لیے روانہ کر دیا۔ جب محمود کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے بھی پھر تیاریاں شروع کر دیں۔ اس سے پہلے کہ ہندوؤں کی جو فوج ہے دریائے سندھ کو عبور کرتی، محمود نے اپنی فوج کو دریا پار کرنے کا حکم دیا۔ فوج نے دریا عبور کر کے دشمن کے مقابلے ڈیرے ڈال دیے۔ لڑائی شروع ہوئی، ہندوؤں نے سخت مقابلہ کیا، پھر مسلمانوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تو ہندو پسپا ہو کر جو اس وقت کا جو نگر کوٹ یعنی کہ کانگڑا میں وہاں کے ایک قلعہ تھا وہاں اس میں پناہ لی، اور پھر محمود غزنوی نے اس کا پیچھا کیا اور قلعہ کا جب محاصرہ کیا تو 3 دن بعد اس سے فتح حاصل کی تھی، اور آنند پال نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہاں سے پھر اس نے راہ فرار اختیار کی، اور اس کے بعد پھر ہندوؤں نے کبھی جو ہے وہ غزنی پر حملہ نہیں کیا تھا۔ ناظرین، جو 7واں حملہ تھا وہ 1009 کو نارائن پر کیا تھا، اور وہاں کا بھی یہی تھا کہ راجہ اس نے خراج دینے سے صاف مکر گیا تھا، اور اس حملے کے بعد پھر اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آئندہ جو ہے وہ خراج دیتا رہوں گا، اور اس طرح پھر اس نے ایک معاہدہ کیا تھا محمود غزنوی کے ساتھ۔ اس معاہدے سے ایک فائدہ یہ ہوا تھا کہ خراسان اور ہندوستان میں تجارت کو جو ہے وہ بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا تھا۔ ناظرین، جو 8واں حملہ وہ 1010 میں محمود غزنوی نے مشرقی غور کے علاقے پر حملہ کیا تھا، جہاں کے جو حکمران تھے ابن سوری، اس نے بھی خراج جو ہے وہ اس کی ادائیگی بند کر کے جو سرکشی اختیار کر لی تھی، اور محمود غزنوی نے مشرقی غور پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر ہے شمال مغربی غور کو بھی اپنے حصے اپنے فتح کر لیا، اور اسی طرح پورے کے پورے غور علاقے کو اس پہ قبضہ کر لیا۔ اور اسی سال جو ہے وہ کسدار جو ہے
وہ جو آج کل خزار جو ہے وہ علاقہ کہلایا جاتا ہے، اس کے بھی والی نے محمود کے خلاف بغاوت کی تھی، لہذا محمود نے کسدار کے اوپر بھی حملہ کیا اور فتح حاصل کی تھی۔ لہذا ناظرین جو نواں حملہ تھا وہ محمود غزنوی نے 1010 میں ملتان کے اوپر کیا تھا، اور اس وقت ملتان کے اوپر کرامتی جو ایک فرقہ تھا اس کے حکمران جو ہے وہ قابض تھے، اور وہ براہ راست چونکہ غزنوی جو گورنمنٹ تھی اس کے انڈر تھے، لہذا وہاں پہ بھی اس نے سرکشی کی تھی، اور جو مسلمانوں کی عبادت گاہیں تھیں ان کو بھی بند کر دیا تھا۔ یہاں کہ محمد بن قاسم نے ایک مسجد بنوائی تھی جسے انہوں نے بند کر دیا تھا۔ جب محمود غزنوی کو اطلاع ملی وہ آئے اور انہوں نے پھر ان کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر مساجد جو بند پڑی تھی ان کو کھول دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے اس حملے کے بعد پھر کرامتی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ سامنے اتنے جو ہے اب یوں سمجھ لیں نہ آئے۔ تو یہ اس طرح یہ محمود غزنوی نے یہ نواں حملہ کیا تھا۔ پھر ناظرین جو 10واں حملہ تھا وہ 1011 میں یہ تھانیسر کے مقام پہ کیا تھا۔ محمود غزنوی کو بہت زیادہ مال و دولت کی پیشکش ہوئی تھی، مگر جو ہے محمود غزنوی نے ساری پیشکشوں کو ٹھکرا دیا، اور وہاں کے جو ایک بہت بڑا اہم جو ایک مندر تھا سوم جگناتھ جس کا نام تھا، اس کو پھر ختم کیا، اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ یہ جو مندر تھا اور یہاں کے جتنے بھی باقی مندر تھے یہاں پہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں، لہٰذا یہ صورتحال جو ہے یہ 10ویں حملے میں محمود غزنوی نے تھانیسر کو ان کو شکست دی تھی۔ ناظرین جو 11واں حملہ ہوا تھا وہ آنند پال کی وفات کے بعد جو ان کے جو بیٹے تھے جے پال ثانی، انہوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ جو صورتحال تھی اس کے بعد نندنا جو ہے جگہ اس پہ چڑھائی کی تھی محمود غزنوی نے، اور آنند پال کے جو بیٹے تھے جو کہ جے پال دوئم کے نام سے مشہور تھے پھر وہ کشمیر کی طرف چلے گئے تھے، اور محمود غزنوی نے پیچھا کیا تھا کشمیر تک، اور اس میں بہت سارے کشمیری جو ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے تھے، اور محمود غزنوی نے یہاں پہ کشمیر میں بہت ساری مساجد جو ہیں وہ تعمیر کروائی تھیں، اور جے پال نے معافی مانگی تھی، اور اس کے بعد محمود غزنوی نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ان کو معاف کر دیا تھا۔ اسی طرح ناظرین جو 12واں حملہ تھا وہ بھی ایک کشمیر پہ ہی کیا تھا، چونکہ یہ آلریڈی وہاں پہ تھا، اور پھر بھی سازشیں جو ہے وہ کشمیر کے راجہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کرتے رہتے تھے، لہٰذا کشمیر کا ایک قلعہ تھا لوہ کوٹ، اس قلعہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا تھا۔ قلعہ کی دیواریں بھی بہت اونچی تھیں اور بڑی مضبوط تھیں، لہٰذا شروع کی جو محمود غزنوی کی کوششیں تھیں وہ اتنی بارآور نہیں ہوئی تھیں۔ اتفاق سے جو ہے وہ موسم انتہائی سرد ہو گیا، اور دوسری وجہ یہ ایک بڑی تھی کہ ادھر سے خارزم جو ہے اس علاقے میں بغاوت شروع ہو گئی تھی، اور محمود غزنوی کو یہاں پھر اسی حالت میں واپس جانا پڑا تھا، لہٰذا یہاں بغیر کسی لڑائی کے محمود غزنوی واپس چلے گئے تھے۔ اور جو 13واں حملہ تھا وہ خارزم کے جو خلاف تھا محمود غزنوی کا، اور یہ 1017 میں تھا، اور اس میں بھی بہت بڑی فوج جو ہے وہ محمود غزنوی جب خارزم کے جو باغی اس وقت جو حکمران تھے ان کے خلاف جنگ کی، اور باقاعدہ طور پہ پھر جرجانیہ کا جو دارالحکومت تھا محمود غزنوی نے اس پہ قبضہ کیا تھا۔ ناظرین محمود غزنوی جو 14واں حملہ کیا تھا وہ 1018 میں میرٹھ، متھرا اور مہابن کے راجاؤں کے ساتھ، کنوج کے راجا نے بھی محمود غزنوی کے ساتھ آنند پال کی مدد کی تھی، لہٰذا محمود غزنوی نے فیصلہ کیا کہ آئے دن ان ساری سازشوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان سارے راجاؤں کو مطیع کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ محمود غزنوی نے ایک بڑی فوج اکٹھی کی۔ پہلے انہوں نے 2 کشمیر کے راجا کو اطاعت پر آمادہ کیا، پھر راستے میں محمود نے دریائے جمنا کے قریب سرسادہ کا قلعہ وہ فتح کیا، اس کے بعد برن شہر کا رخ کیا، اور وہاں کا راجہ دت جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر مہابن جو ہے اس کو تسخیر کیا اور متھرا پر حملہ کر دیا۔ متھرا بغیر لڑائی کے ہی فتح ہو گیا تھا۔ پھر محمود غزنوی کنوج کی طرف بڑھا، وہاں کے راجہ جے پال نے دریائے گنگا پار کر کے ایک قلعہ میں پناہ لے لی۔ پناہ جب ادھر قلعہ میں لی تو محمود غزنوی بھی اس کے پیچھے قلعہ کی طرف چلا گیا، لہٰذا تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کچھ ہی دن بعد جو ہے وہ اسے جو ہے وہاں سے نکلنا پڑا، اور محمود غزنوی نے وہ قلعہ بھی فتح کر لیا، اور اس کے بعد محمود جو ہے وہ غزنی چلا گیا تھا۔ ناظرین جو 15واں حملہ تھا محمود غزنوی کا،
کنوج سے محمود کی واپسی کے بعد کالنجر کے راجہ نندا نے کنوج پر حملہ کر دیا اور اس نے جے پال کے بیٹے ترلوچن کو تخت پہ بٹھا دیا۔ دونوں سے معاہدہ یہ ہوا کہ وہ محمود کے خلاف لڑیں گے۔ جب محمود غزنوی کو اطلاع ملی تو وہ کنوج کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں ترچولن پال کو شکست دینے کے بعد وہ کالنجر کی سمت بڑھا۔ راجہ نے بڑی فوج جمع کر رکھی تھی۔ محمود نے وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ اس کو فوج کو دیکھا تو پھر اللہ سے دعا کی، بلکہ بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا کہ ساری رات جو ہے وہ دعا مانگتا رہا، بلکہ وہاں پہ جو ان کے محافظ سے وہ بار بار محمود کے پاس آتے کہ آپ جو ہیں وہ سو جائیں، صبح ایک بہت بڑا مارکا ہے، اس وجہ سے آپ ساری رات جو ہیں وہ تھوڑا سا آرام بھی کر لیں، جاگتے نہ رہیں۔ تو محمود ہر دفعہ کہتا کہ میرا کام ابھی کام ہے، صبح میرا کام نہیں ہے، صبح سارا کام اللہ کا ہے۔ اور خدا کی شان دیکھیے کہ صبح جب ہوئی تو راجہ نندا جو کہ اس ساری صورتحال میں پیش تھا، جو دوسرے راجاؤں کو بھی خلاف کرتا تھا، ایک معمولی سی جھڑپ ہوئی اور اس کے بعد راجہ نندا جو ہے وہ بالکل ہی غائب ہو گیا، بلکہ وہ ہے کہ اس کے اندر اتنی اس کے دل پہ دہشت ابھری کہ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں راتوں رات ہی کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ناظرین، یہ 15 حملے تھے۔ جو 16واں حملہ ہوا تھا وہ اس کا جو محمود غزنوی نے کیا تھا، یہ علاقہ جو ہے وہ آج کل 1020 میں یہ ہوا تھا، اور دریائے نورا و تیرا جو ہے، نور و تیرا کی وادیاں تھیں، دو پاکستان میں یہ وادیاں ہیں۔ یہ علاقہ جو آج کل ہے کافرستان کہلاتا ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ وادی نور کے حاکم کو شکست ہوئی تھی، اور وادی جو تیرات کا حاکم ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ تو یہاں کے جو سارا کا انتظام جو ہے وہ پھر محمود غزنوی نے باقاعدہ طور پہ اس کا غزنی کے تحت کیا اور پھر واپس چلے گئے۔ اسی دوران پھر لاہور پہ بھی حملہ کیا تھا، اور لاہور پہ حملہ جب کیا تو محمود غزنوی نے اپنے جو ایک بڑے پسندیدہ مشیر بھی تھے اور جنرل بھی تھے، ملک ایاز، یہ وہی جو محمود و ایاز والے، ان کے سپرد جو ساری دیکھ بھال تھی لاہور کی، وہ محمود غزنوی نے یہاں پہ ان کے سپرد کر دی تھی۔ ناظرین، یہ 16 حملے مکمل ہوئے۔ اب جو 17واں حملہ تھا وہ بڑا ہی ایک اس لحاظ سے بڑا یادگار یہ ہوا کہ اس دور میں جو ہندوؤں کا گڑھ تھا وہ سومناتھ تھا، اور جو سومناتھ وہ لوگ یہ تھے کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ اکثر جو ہے سازشیں کرتے رہتے تھے۔ یہاں میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ سومناتھ جو ہے، یہ سومناتھ لفظ بعض کا سومناتھ بھی لکھا ہوتا ہے، بعض کا سومناتھ، لہٰذا دونوں ہی رائج ہیں، لیکن زیادہ درست ہے وہ سومناتھ ہے۔ اور سوم کا مطلب چاند ہے، اور ناتھ کا مطلب یعنی بڑا دیوتا جو ہے، وہ بزرگ جو ہے بڑا، یوں آپ کہہ لیں۔ ناظرین، سومناتھ پر حملے کی غرض سے محمود نے راجپوتانہ کا راستہ اختیار کیا تاکہ گجرات کے راجہ کو ان کی آمد کا پہلے سے علم نہ ہو سکے، اور 22 شعبان 416 ہجری یعنی کہ 18 اکتوبر 1025 کو محمود غزنی سے روانہ ہوئے۔ ملتان میں قیام کیا، جس کے دوران صحرائی سفر کی تیاریاں کی۔ ہر سپاہی کو صرف پانی لے جانے کے لیے 2 اونٹ دیے، دیگر سامان کے لیے اونٹ الگ تھے۔ اس کے علاوہ ہنگامی ضرورت کے لیے انہوں نے تقریباً 20,000 اونٹوں کا پانی کا ذخیرہ جمع کیا تھا، کیونکہ علاقہ بہت لمبا تھا، سفر بہت لمبا تھا۔ فوج میں 30,000 باقاعدہ سپاہی تھے، اور 2 شوال 416 ہجری 26 نومبر 1025 عیسوی کو محمود کی فوج نے ملتان سے کوچ کیا اور راجستھان کے صحرا کو عبور کر کے لاروہ یا لارو لفظ ہے وہاں پہ جو علاقہ ہے وہ وہاں پہنچے، جو اس زمانے میں جو ان کا نام تھا وہ بڑا ایک عجیب و غریب تھا۔ جیسلمیر کا نام تھا، جیسلمیر کا نام لکھا آتا ہے، جو کہ جیسلمیر کا دارالحکومت تھا، یہ جو لارو تھا۔ لاروہ کے قلعے کو فتح کر کے وہ انہلواڑہ جا پہنچے، جو کہ دریائے سرسوتی کے کنارے شہر جو اب پٹن کہلاتا ہے، اور یہاں کا جو راجہ تھا وہ ساری صورتحال دیکھ کے ہی بھاگ گیا تھا۔ محمود غزنوی یہاں سے مندیر کو فتح کرتے ہوئے ویلواڑہ کے راستے 14 ذیقعد 416 ہجری 6 یعنی کہ جنوری اور 1026 کو سومناتھ پہنچ گئے، جہاں کے مضبوط مندر میں پجاری جو وہ مسلمانوں پہ ہنس رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی موت انہیں یہاں کھینچ لائی ہے، اور وہ سومناتھ کا دیوتا جو ہے وہ ان سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ محمود کی فوج، ناظرین، اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مندر میں موجود جو ہندوؤں کی بڑی بہادر جو فوج تھی، بڑی بہادری سے لڑی، آپ کہہ لیں۔ شام کے جو سائے وہ لمبے ہوئے اور جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ دوسرا دن جمعہ تھا۔ اسلامی فوج کی جانب سے زبردست تیروں کی بارش
کہ آگے جو ہندو جو ہیں وہ ان کی فوج جم نہ سکی اور قلعے کی فصیل جو ہے وہ اس سے ہٹ گئی۔ مسلمان سپاہی جو ہے وہ جو فصیل پر چڑھ گئے اور ان کے دل جو ہے ہلا دینے والے نعرہ تکبیر وہ بلند تھے۔ ہندوؤں نے اپنی پوری قوت مجتمع کر کے حملہ کیا اور مسلمانوں کو فصیل چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ تیسرے دن مسلمانوں نے پھر قلعے کی فصیل پر قبضہ کر لیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ہندوؤں پجاریوں کی حالت دیدنی تھی، وہ بھاگ بھاگ کر اندر مندر میں جاتے اور دیوتاؤں کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے، اپنا جو بھی مانگتے، پھر لوٹ کر آ کے مسلمانوں کے خلاف لڑتے۔ لیکن اب سومناتھ و ہندو راج کے دن آپ یوں کہہ لیں کہ پورے ہو چکے تھے، اور اس کے بعد ان کو باقاعدہ طور پہ شکست ہوئی، اور اس کے بعد اس قلعے پہ اسلامی پرچم جو ہے وہ لہرا رہا تھا۔ اور محمود کے متعلق ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان پہ حملے دولت کے لالچ میں کیے۔ یہ الزام سراسر غلط ہے، جو اسلام مخالف قوتوں کے پروپیگنڈے کا سراسر نتیجہ ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو محمود سومناتھ کے بڑے بت کو نہ توڑتے، کیونکہ بت نہ توڑنے کے بعد انہیں بڑی رقم کی پیشکش کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سومناتھ فتح کرنے کے بعد محمود جو ہے وہ ایک قریبی جو دو شہر ہیں جیسے کھمبایت اور بڑھوچ جیسے جو دولت مند سٹیز ہیں، وہاں جانا چاہیے تھا، لیکن وہ محمود وہاں نہیں گئے۔ اگر وہاں جاتے تو بہت ساری دولت اکٹھی کر سکتے تھے، لہذا محمود وہاں سے واپس جو ہے وہ غزنی روانہ ہو گئے تھے، اور بلکہ سومناتھ رکنا بھی انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ ناظرین، یہ 17 حملے جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں، اور جاتے جاتے ہم آپ کو سومناتھ کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ سومناتھ جو ہے وہ مندر کیسا تھا، اس کی مندر کی کیا انفارمیشن تھی، کیا حقیقت تھی۔ یہ ناظرین ایک مندر جو یہ مضبوط قلعہ کے اندر تھا، اور ہندوؤں کا عقیدہ یہ تھا کہ اس میں کوئی نہیں اس کو گرا سکتا، کیونکہ اس کو بچانے والے دیوتا ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے آپ کو یاد ہوگا محمد بن قاسم کے پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ وہاں پہ جو ان کا بہت بڑا معبد تھا، وہاں پہ بدھوں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ جب تک معبد ہے ہمیں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور معبد ہی ہمارا جو ہے وہ محافظ ہے۔ ناظرین، اس سومناتھ کے اس مندر کی حفاظت کے لیے تقریباً 2000 دیہات کا جو مالیہ تھا وہ لیا جاتا تھا، جو کہ اس مندر کے لیے وقف تھا، اور سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر 2 لاکھ سے 3 لاکھ تک پجاری اس مندر میں حاضر ہوتے تھے۔ بت کو گنگا کے پانی سے دن میں 2 مرتبہ دھویا جاتا تھا، جو سب سے بڑا ان کا بت تھا، اور اس مقصد کے لیے 1200 میل سے پانی لایا جاتا، اور پھر اس کو وہ غسل دیتے تھے۔ اس کو 200 من وزنی زنجیر جو ہے وہ لٹکتی تھی، جس سے گھنٹی بجائی جاتی تھی، اور یہ سونے کی تھی۔ جس حال میں یہ بت تھا، وہ چراغ وہاں روشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بت کے اوپر اتنے ہیرے جواہرات تھے کہ وہ کمرہ روشن رہتا تھا، اور بت ہوا میں معلق رہتا تھا کیونکہ وہ لوہے کا تھا، اور اوپر جو ہے اس کے چھت اور دیواروں پہ مقناطیس جو ہے وہ لگا ہوا تھا۔ اور یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی تھی، جب بت محمود غزنوی ہال میں داخل ہوا تو وہ دیکھا تو واقعی بت جو ہے ہوا میں معلق ہے، تو اسے نہ سمجھ آئی کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ پھر وہاں محمود غزنوی میں جو اس دور کے ایک بہت بڑے فلاسفر تھے البیرونی، ان سے رابطہ کیا کہ یہ کیا چکر ہے۔ تو پھر البیرونی نے کہا تھا کہ آپ کسی دیوار سے کوئی 2-4 اینٹس جو ہیں وہ نکالیں۔ جب ایک دیوار سے اینٹیں کچھ نکالی تھی تو بت جو ہے وہ ایک طرف جھک گیا تھا، تو اس سے اندازہ ہوا تھا کہ یہ اس کے اندر جو ہے لوہا استعمال ہوا ہے، اور جو باقی اینٹیں ہیں چاروں طرف یہ مقناطیس ہے، جس کی وجہ سے یہ خاص ایک اینگل میں اس کو رکھا گیا ہے، اور یہ ہوا میں معلق ہے۔ اور ناظرین، یہ سومناتھ کا جو مندر ہے، اس کا جو مندر تھا، اس کا جو عملہ تھا وہ 2000 برہمن تھے، اور ان میں 500 اس کے علاوہ جو ہے 500 رقاصیں تھیں، جو کہ دوشیزائیں وہاں پہ ان کی وہ خدمت اور وہ اپنا مندر کے وہ جو گانے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ رقص کرتی تھیں۔ اسی طرح 300 موسیقار تھے، جو کہ مختلف مواقع پہ مندر کے اندر جو گیت شیت گاتے اور میوزک بجاتے تھے، اور 300 جو ہے حجام تھے، جن کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ جو لوگ آتے تھے پوجا کرتے تھے، اور اس کے جو پجاری کے سر منڈوانے ہوتے تھے، تو وہ 300 جو وہ حجام تھے، جو کہ مسلسل جو ہے مصروف رہتے تھے۔ یعنی کہ اتنا بڑا مندر تھا، اور ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ مندر جب تک ہے تب تک ان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ لہٰذا محمود غزنوی نے یہی تھا کہ ان کا مندر جب ختم ہوگا تو پھر ان کے جو ہے وہ صورتحال جو ہے ہندوستان، وہ جو راجے ہیں وہ باز آئیں گے۔ اگر یہ مندر جب تک زندہ رہا تو یہ راجے جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کرتے رہیں گے۔ ناظرین، آج اتنا ہی۔
انشاءاللہ پھر کل یا پرسوں جب بھی زندگی رہی کسی اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.